السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ناواقف ہو اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنا نہ چاہتا ہو۔ اس مہینے کی دو خاص عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن میں روزہ رکھنا، نمبر 2 رات میں تراویح پڑھنا۔ یہ تو اس مہینے کی خاص عبادتیں ہیں، اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت۔ یہاں پر بعض روشن خیال حضرات کو ایک اشکال ہوتا ہے، ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے تو اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے، انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے بتایا، اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے بے ساختہ ہو کر کہا کہ آپ ایسی انسانیت اور ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے، فساد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ جواب دیا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہی اعتراض آج کے روشن خیال لوگوں کا ہے کہ جب فرشتے عبادت کے لیے کافی ہیں، فرشتے عبادت کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یاد رکھیے گا، فرشتوں اور انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کے مزاج کے اندر اور طبیعت کے اندر عبادت کا مادہ رکھ دیا گیا، وہ ان کی طبیعت میں اس کے خلاف کا امکان ہی نہیں، وہ اگر گناہ کرنا چاہیں گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اس کے برخلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ کچھ ضرورتیں بھی جوڑی، اس سے کچھ ضرورتیں وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر بھوک لگنا، نفسانی خواہشات، اسی طرح اور دیگر ضروریات ہے کہ انسان ان چیزوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے کہ روزہ رکھو تو ان کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی گئی ہے، انہیں بھوک تو لگتی ہی نہیں، نہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ہے، ان کے مزاج اور مادے کے اندر نیکی کی صفت کو رکھ دیا گیا۔ لیکن انسان ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کے ساتھ نفسانی خواہشات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم انسان کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے اس بھوک کو روکے اور روزہ رکھے تو انسان اس کو کرے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر اس کی ضرورت ہے کہ وہ کھائے اور پیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ رک جاؤ تو اب رکنا یہ کمال کی بات ہے۔ تو فرشتوں کا عبادت کرنا یا گناہوں سے بچے رہنا یا گناہ نہ کرنا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ انسان کا بچے رہنا
اور انسان کا رکے رہنا یہ ہے کمال کی بات کہ اس کے اندر کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، تو یہ اس کے اندر کمال کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک نابینا ہے، مادرزاد اندھا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اب اس نے زندگی بھر کبھی فلم نہیں دیکھی، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس سے کمال کا ظہور نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان ہے جس کی آنکھیں صحیح سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب اگر وہ بچتا ہے اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ اس کے اندر کمال ہے۔ حالانکہ دونوں آپ دیکھیں تو برابر ہے، لیکن کوالٹی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اس انسان کے اندر جو نابینا اور اندھا ہے وہ اس سے بچ ہی نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس انسان کے اندر یہ طاقت ہے، آنکھیں صحیح سالم ہیں، وہ جب چاہے دیکھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے رک رہا، تو اس کے اندر یہ کمال کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو قصہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ حضرت یوسف نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا تھا اور زلیخا نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خیال آیا اور اللہ کا استحضار ہوا، اس وجہ سے انہوں نے گناہ کو ترک کر دیا۔ اب اس سے بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تنقید کرتے ہیں کہ نبی کے شان کے یہ منافی ہے، یعنی نبی سے ایسا کام ہونا نہیں چاہیے کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال آئے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر دل میں خیال نہ آئے تو کمال کی کیا بات ہے؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا تو چاہے زلیخا 1000 مرتبہ دعوت دیتی، تو پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ خیال آنا، اس کے باوجود رکنا، یہ ہے کمال کی چیز۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید رکھا ہے اور اس کا عوض اور اس کا معاوضہ اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو جو ہم اپنی جانیں لے کر گھوم رہے ہیں، یہ جانیں ہماری نہیں ہیں، یہ تو بک چکی ہیں۔ اب جب بک چکی ہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ بھی آ جاتا کہ تم 24 کے 24 گھنٹے 12 کے 12 مہینے سجدے میں پڑے رہو، تب بھی یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ ہم بکے ہوئے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ جس نے خریدنے کے بعد واپس کر دیا یہ کہہ کر کے جاؤ صرف تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کر کے آ جاؤ، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب بندہ اس دنیا میں جائے گا اور اپنے کام دھندے میں لگے گا، اپنی بیوی بچوں میں رہے گا، کاروبار میں لگے گا، تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ سکتا ہے اور غفلت کی چادر پڑ سکتی ہے۔ اس غفلت کی چادر کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ ایام مقرر کیے، کچھ وقت مقرر کیے جس میں بندہ اپنی صفائی کر لے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ آپ 11 کے 11 مہینے کاروبار کیجئے، کام میں لگے رہیے، مزدوری کیجئے، لیکن ایک مہینہ کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے تاکہ آپ کے دل پر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، آپ کا دل جو سیاہ ہو چکا ہے وہ منور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
کہ ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزہ کو فرض کیا گیا۔ اور کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزے کو فرض کیا گیا۔ اور رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا استقبال کیا ہے؟ آج کل ایک عام ماحول چل گیا ہے، یہ دراصل عرب ممالک سے آیا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی چل گیا کہ رمضان سے پہلے کچھ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے رمضان المبارک کا استقبال۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو رمضان کے لیے فارغ کیجئے۔ رمضان سے پہلے اپنے تمام کاموں کا نظام الاوقات بنا لیجئے، اپنا شیڈیول بنا لیجئے کہ آپ کو جس طریقے سے آپ 11 مہینے کام کرتے ہیں، اس مہینے میں کچھ کام کم کیجئے، اور 11 مہینے میں جتنا عمل کرتے ہیں اور جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس مہینے میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا استقبال۔ آپ نے اگر اس طریقے سے کیا تو آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ اور اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیکی کرنا اور عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے صرف 1 مہینے اور اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے، انشاءاللہ آپ اس کی تاثیر اور اس کا اثر رمضان المبارک کے بعد پورے سال پائیں گے۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اس مہینے میں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہ رہا ہے یا آپ سے کوئی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے کر لیں اور اس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کو گزار لیں تو انشاءاللہ آپ اس کا اثر پورے سال پائیں گے۔